أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، ہم نے آج 5ویں پارے کا دوسرا نصف اور 6واں پارہ مکمل آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. 5ویں پارے کے جہاں نصف سے ہماری تلاوت کا آغاز ہوا، اس سے آگے اللہ تبارک و تعالی سفر کے کچھ احکامات ذکر فرما رہے ہیں، اور اللہ پاک مسافر آدمی کی نمازوں کی ترتیب کو ذکر فرما رہے ہیں، اور اس ترتیب کو ذکر کر کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ اگر تم کہیں سفر پہ جاتے ہو، کہیں گھومنے پھرنے سیر و تفریح کے لیے جاتے ہو، یا اپنے کسی کام کے لیے جاتے ہو، تو یہ سمجھ لینا نماز معاف نہیں ہے. کوئی آدمی ملیشیا گیا اپنی فیملی کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے، تو ملیشیا میں نماز پڑھنی ہی نہیں پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے. کوئی آدمی یہاں سے جو ہے وہ مری اسلام آباد چلا گیا گھومنے پھرنے کے لیے، بھئی کیا ہے نماز پڑھنی ہی نہیں پڑھنی ہے. بھئی یہاں بھی ملا گیری، یہاں بھی نمازیں، ہم تو گھومنے پھرنے کے لیے آئے ہیں. اللہ کو ہر جگہ یاد رکھنا ہے. اللہ پاک کو، یہ تو اس امت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل، یہ اللہ کا احسان ہے. اللہ پاک نے اس امت کے لوگوں کے لیے اس زمین کو مسجد بنا دیا. جہاں چاہو نماز پڑھ لو، جگہ پاک ہو بس ٹھیک ہے تم نماز پڑھ لو، ختم. یعنی اس امت کی یہ خصوصیت ہے، اس کے لیے اس امت کے لوگوں کو عبادت گاہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو جو آدمی سفر پر جائے تو اس آدمی کو مسافر کہتے ہیں، اور مسافر آدمی کو نماز پڑھنی ہے. اچھا جی، اب مسافر آدمی کو قصر کرنے کا حکم ہے. کیا حکم ہے؟ قصر. کون سے مسافر کو؟ ایک آدمی یہاں سے صدر چلا جائے تو کیا وہاں قصر کرے گا؟ نہیں، ایک مقدار مقرر ہے. یہ فرمایا کہ وہ آدمی جس کے سفر کا ارادہ جو ہے وہ 48 میل ہو، یا کلومیٹر کے اعتبار سے 77 کلومیٹر کا اس کے سفر کا ارادہ ہو، تو وہ آدمی ہر وہ نماز جو 4 رکعت والی ہے وہ 2 رکعت پڑھے گا. وہ کتنی پڑھے گا؟ 2 رکعت. الا یہ کہ وہاں کسی امام کے پیچھے پڑھ رہا ہو اور وہ امام وہاں کا رہنے والا ہو تو مکمل پڑھے گا. لیکن جب اپنی نماز پڑھ رہا ہے یا اپنی جماعت کرا رہا ہے تو ہر وہ نماز جو 4 رکعت والی تھی وہ 2 رکعت والی ہوگی. الا یہ کہ اس کا یہ جو سفر ہے وہ سفر 15 دن 15 راتوں سے کم کا ہے. اگر کوئی آدمی 20 دن کے لیے چلا گیا، 18 دن کے لیے چلا گیا، مہینے کے لیے چلا گیا، تو وہ وہاں پر مقیم ہوگا، ایسے ہی مکمل نماز پڑھے گا جیسے کہ یہاں پر مکمل نماز پڑھتا تھا. ساتھ ہی ساتھ یہ مسئلہ بھی سمجھ لے کہ جو کلومیٹر کا حساب لگایا گیا نا، یہ اس کا حساب ایسا نہیں کہ گھر کے دروازے سے نکلے اور بس جہاں جانا ہے وہاں تک اس کا حساب لگایا جائے. نہیں، یہ جو ٹول پلازا ہے نا، ٹول پلازا سے ہم اس کا حساب لگانا شروع کریں گے. ہم کراچی سے باہر نکلے اور وہاں سے ٹول پلازا سے باہر نکلیں گے، اس کے بعد حساب لگائیں گے یہاں سے لے کر جہاں میں نے جانا ہے. اگر وہ 77 کلومیٹر یا 48 میل جو ہے وہ بنتا ہے تو پھر میں مسافر کہلاؤں گا، ورنہ میں مسافر نہیں کہلاؤں گا. اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی وہ سنتوں کا کیا کرنا ہے، تو اس میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جو مسافر ہے 11-12 دن کے لیے کسی جگہ چلا گیا گھومنے پھرنے، اپنے کام کاج کے لیے گیا، اب وہ ایک ہوٹل میں رہ رہا ہے نا، ہوٹل میں رہ رہا ہے اور جو ہے نا سکون سے ٹھہرا ہوا ہے، تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ سنتوں کا بھی اہتمام کر لے. ظہر سے پہلے کی سنتیں ہیں یا اور عشاء سے پہلے کی یا عشاء کے بعد کی جو 2 سنتیں ہیں اس کا اہتمام کر لے. ہاں، اگر کوئی آدمی دوران سفر ہے، ایک آدمی ٹرین میں سفر کر رہا ہے، اب ٹرین تھوڑی دیر کے لیے رکی ہے، اگر آدمی سنتوں میں لگ گیا تو پھر تو فرض رہ جائیں گے یا ٹرین نکل جائے گی. تو پھر اس میں پھر یہ کہ آدمی جو ہے نا فرض ادا کر لے، اور فرض ادا کرنے کے بعد جو ہے نا آدمی اپنے معاملات کو آگے وہ چلائے. وتر کی نماز ایسے ہی لازم ہے جیسے کہ یہاں مقام پر مقیم ہونے کی حالت میں لازم ہے، ایسے ہی وتر کی نماز مکمل طور پر ادا کرنی ہوگی. ساتھ ساتھ فجر سے پہلے کی جو 2 سنتیں ہیں ان سنتوں کا بھی ایسے ہی اہتمام کرنا ہے جیسے کہ یہاں پر انسان اپنے مقام پر اہتمام کرتا ہے. تو یہ سفر کے ہم نے
کچھ مسائل آپ کے سامنے ذکر کر دیے. اور یہ بھی سمجھ لیں ایسا ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی یہاں سے سفر کرنا شروع ہوا, ٹول پلازا کراس کیا, اب جس جگہ جانا ہے, مری جانا ہے, اسلام آباد جانا ہے یا کسی اور ملک جانا ہے, وہاں پہنچے گا تو قصر شروع ہوگی. ایسے نہیں ہے. جیسے ہی اس نے ٹول پلازا کراس کیا, اب ٹول پلازا کراس کرنے کے بعد اب وہ آدمی جو ہے وہ راستے میں کہیں رکتا ہے, کہیں حیدرآباد رکتا ہے, کہیں بھی رکتا ہے, اب وہاں پر جو بھی نمازیں پڑھے گا وہ قصر کی نماز پڑھے گا. اس میں ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لیں کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس نے رات کو 9 بجے کراچی سے سفر شروع کیا, کتنے بجے؟ 9 بجے. عشاء کی نماز ابھی اس نے نہیں پڑھی تھی. اب اس کا ارادہ یہ ہے کہ جی عشاء کہاں پڑھوں گا؟ حیدرآباد پہنچ کے پڑھوں گا. حیدرآباد پہنچ کے پڑھوں گا, ٹول پلازا کراس کر دیا. اب جو عشاء پڑھے گا وہ 4 پڑھے گا یا 2 پڑھے گا؟ کیونکہ مقام پر جب تھا تو عشاء کا وقت تو داخل ہو گیا تھا. عشاء کا وقت داخل ہونے کے بعد یہ نکلا ہے, اس نے عشاء نہیں پڑھی, تو کیا پڑھے گا؟ تو اب یہ آدمی قصر ہی پڑھے گا, پوری عشاء نہیں پڑھے گا, 2 ہی پڑھے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو 2 ہی رکعت یہ پڑھے گا. ہاں کوئی آدمی ایسا ہے وہ گھومنے پھرنے گیا اور اس نے وہاں پر کوئی نماز نہیں پڑھی, وہاں سے آیا, اس کو خیال ہوا کہ جی میں تو گھوم پھر کر آ گیا, اللہ نے پیسہ دیا تھا, دولت دی تھی, میں اڑا کر آ گیا, گھوم کر آ گیا, اللہ کو میں نے وہاں اس زمین پہ سجدہ ہی نہیں کیا. بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آدمی کسی ملک چلے جائے, کسی غیر اسلامی ملک چلے جائے, اس زمین پر اللہ کا نام لے اور وہاں سجدہ کرے, یہ بہت بڑی بات ہے. قیامت والے دن وہ جو زمین کا حصہ ہے وہ گواہی دے گا کہ یا اللہ یہ وہاں سے چل کر آیا تھا اور اس نے یہاں پر کھڑے ہو کر کیا کیا تھا, یہاں پر اس نے جو نا وہ تیرا نام لیا تھا اور یہاں پر اس نے اپنا ماتھ تھا تیرے آگے ٹیکا تھا, یہاں دور دور تک تیرا نام لینے والے کوئی نہیں تھا, تیرے آگے سجدہ کرنے والا کوئی نہیں تھا, یہ ملک پاکستان سے چل کر آیا اور اس نے یہاں سجدہ کیا. یہ بڑی نعمت کی اور بڑی خصوصیت کی بات ہے. اور ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جب بھی آدمی کسی ایسی جگہ چلے جائے نا جہاں ایسے لگے کہ نماز کا وقت ہو گیا, دور دور تک کوئی مسجد نہیں ہے, تو آدمی اذان دینے کی کوشش کرا کرے. بہت لوگ ہیں وہ کہتے ہیں میں اذان, بولے نہیں میں دوں گا اذان, میں خود اپنے آپ کو اذان کے لیے پیش کرے وہاں اللہ کا, اور اذان دے بآواز بلند دے, کلمہ حق بلند ہو, بآواز بلند جو ہے نا انسان جو ہے نا وہ اذان دے اور وہاں اللہ کے نام کو لے. وہ جو جہاں تک وہ آواز جائے گی نا, قیامت والے دن وہ جگہیں گواہی دیں گی کہ یا اللہ یہ بندہ آیا تھا یہاں, آج تک تیرا کسی نے نام نہیں لیا, یہ پتہ نہیں کہاں سے چل کر آیا اور اس نے اس جگہ کھڑے ہو کر یا اللہ تیرا نام بآواز بلند دیا گیا. ممکن ہے کہ ہم گناہ گاروں کی مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل پر کر دیں, یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے ہماری مغفرت فرما دیتے ہیں. اس کے بعد 6 پارے کے اندر سورۃ المائدہ ہے. مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو. کسے کہتے ہیں؟ وہ دسترخوان جس دسترخوان پر کھانا موجود ہو. اس سورت کے آخر میں جا کر جہاں 7ویں پارے کے اندر یہ سورت ختم ہو رہی ہے تو وہاں اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا. ان بنی اسرائیل والوں نے اپنے نبی سے یہ دعا یہ کہا کہ آپ اللہ سے کہیں کہ آپ اللہ پاک ہمارے لیے آسمان سے کیا اتار دیں؟ من اور سلوہ اتار دیں. تو اللہ سے دعا کی گئی, وہ من اور سلوہ ان کے لیے اتارا گیا اور دسترخوان پہ کھانا بالکل سجا کے ان کے لیے لگا دیا گیا. تو اس دسترخوان کے نام کی وجہ سے اس سورت کا نام جو کیا رکھ دیا گیا؟ سورۃ المائدہ رکھ دیا گیا. اس سورت کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے, اوفوا بالعقود, اپنے معاہدوں کو پورا کرو, اپنے وعدوں کو پورا کرو. وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہوا, جو وہ قرض ہی کیا جو ادا ہوا. ہمارے تو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے آپ کو قرض دیا تھا تو اب آپ کب لوٹائیں گے؟ وہ کہتے ہیں میں بے وقوف ہوں, میں تم سے قرض اس لیے لیا تھا کہ میں ادا کروں گا. سب سے بڑا وہ کہتے ہیں بے وقوف وہ ہے زمانے میں جو کسی آدمی کو ایسی قرض اٹھا کر دے دے. کیوں حالات ایسے ہو گئے؟ ورنہ قرض جس کو دیا جاتا ہے اور وہ آدمی جو جس نے قرض لیا ہے اس کی مدت مہلت آ جائے اور وہ وقت مانگتا ہے, وہ کہتا ہے چلو جی 1 مہینہ اور تمہیں دے دیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنا اس آدمی نے قرض دیا ہے نا, 1 لاکھ روپے دیا, 2 لاکھ روپے دیا, روزانہ 1 مہینے تک اس مقدار کے بقدر مال صدقہ کرنے کا ثواب اللہ پاک اس قرض دینے والوں کو عطا فرماتے ہیں. کہ ہماری حالات ایسے ہیں کہ پھر آدمی نہیں ملتا. وہ کہتے ہیں نا ادھار ایک جادو ہے, آدمی غائب ہو جائے گا اور غائب ہو جاتا ہے, پھر نمبر بھی بندہ بھی غائب. تو فرمایا اوفو بالعقود, اپنے معاہدوں کی کیا کرو؟ پابندی کرو, پاسداری کرو. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے صاحب السر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خفیہ گفتگو فرماتے تھے اور ان کو بتلاتے تھے منافقین کے نام، فلاں 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 منافق ہے. ان کو کیا بات تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وصال ہوا نا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وقت کے خلیفہ ہیں، حضرت حذیفہ کو بلایا، بولے ایک بات پوچھوں. کہاں پوچھیں بھائی. تو ہم یہ بات جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو منافقین کے نام بتلائے تھے. ہاں جی بالکل بتائے تھے. فرمایا کہ میں تم سے ان کے نام تو نہیں پوچھتا، یہ پوچھتا ہوں مجھ عمر کا نام تو اس میں سے نہیں ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ ایسے ڈر رہے ہیں، ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ اس میں میرا نام تو نہیں ہے، کہ میں تو منافقین میں نہیں ہوں. حضور نے کہیں میرا نام تو نہیں لیا تھا. وقت کا خلیفہ ہے، عشرہ مبشرہ ہے، اللہ کے نبی نے کئی مرتبہ جنت کی اشارت دے دی، لیکن ایسا ڈر اور ایسا خوف کہ جس کی کوئی انتہا نہ ہو. وہ آدمی جس نے رمضان کے چند روزے رکھ لیے وہ اپنے آپ کو بہت بڑا ولی اللہ سمجھتا ہے. وہ لوگ جن پر ولی اللہ کی جوتیاں جن کی جوتیوں پہ ولی اللہ قربان، وہ ڈر رہے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا نام ان نافق لوگوں میں شامل ہو. بہرحال تو یہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جب ہجرت فرمائی نا اپنے والد کے ساتھ، یمان ان کے والد بھی ساتھ تھے، ہجرت کرنا مشکل تھا اور بعض اوقات ناممکن ہو گیا تھا مسلمانوں کے لیے. تو انہوں نے ہجرت کی، راستے میں ان کو پکڑ لیا. کہ بھائی ہاں بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا جی حضور کے پاس جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں. تو مشرکین نے کہا نہ بابا نہ، جانے کی اجازت تو نہیں ہے. انہوں نے بہت زور لگایا. آخر وہ بھی سمجھ گئے کہ یہ ٹس سے مس ہونے والے نہیں ہیں. ہمیں اگر کوئی کہہ دے نا کہ جی اہلیہ محترمہ یہ کہہ دیں کہ جی آپ داڑھی ابھی کہاں رکھ رہے ہیں، ابھی تو ہماری شادی ہوئی ہے، ابھی تو جب بڑھاپے ہو جائے داڑھی رکھ لیجیے گا آپ، تو کوئی مسئلے والی بات تھوڑی ہے. شوہر کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے بات تو سمجھ میں آنے والی ہے، تو ہم فوراً مان جاتے ہیں. صحابہ مانتے نہیں تھے، مشرکین کی بات نہیں مانتے تھے، کہتے تھے ہم نے ہجرت کرنی ہے. تو وہ جو مشرکین تھے نا انہوں نے کہا چلو ایک معاہدہ کر لیتے ہیں. کیا معاہدہ کیا؟ کہا کہ دیکھو جب تم یہاں سے جاؤ گے لازمی بات ہے ہمارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی مسلمان اور مشرکین کا مارکا اور جنگ ہوگی. جتنے لوگ یہاں سے جا رہے ہیں وہ سب اللہ کے نبی کی طرف سے وہ ہم سے جنگ کریں گے، وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تم سے معاہدہ یہ کرتے ہیں کہ جب جنگ ہوگی نا تم ہمارے خلاف نہیں لڑو گے، ان کے ساتھ مل کر تم مسلمانوں کا ساتھ نہیں دو گے اور ہمارے ساتھ تم نے جنگ میں شریک نہیں ہونا، ہمارے خلاف تم نے جنگ نہیں کرنی ہے. اب وہ حالات ایسے تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی معاہدہ ہوا، جاتے ہیں معاہدہ ہوا چلے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، وہاں رہے. غزوہ بدر ہوئی، اسلام اور کفر کا پہلا مارکا تھا. اسلام اور کفر کا کون سے سن میں ہوا تھا؟ اور احد 3 میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا. غزوہ بدر سن 2 ہجری میں ہوئی. مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313. کفار کی تعداد 1000 تعداد تھی. جب مسلمان اور مشرکین آمنے سامنے ہوئے نا تو ان کو وہ معاہدہ یاد آ گیا. یہ اپنے والد صاحب کے ساتھ گئے اللہ کے نبی کے پاس. فرمایا کہ وہ اللہ کے نبی ہم جب ہجرت کر رہے تھے نا تو وہ راستے میں مشرکین نے ہمیں روک دیا تھا اور ہمیں آنے نہیں دے رہے تھے. تو انہوں نے ہم سے یہ معاہدہ کیا کہ جب بھی تم وہاں جاؤ اور ہمارا اور تمہارا اسلام اور کفر کا مارکا ہو تم مسلمانوں کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف جنگ نہیں کرنا، اس میں حصہ نہیں لینا تم. تو اللہ کے نبی یہ معاملہ ہوا تھا. اللہ کے نبی نے اچھا یہ بات ہوئی تھی. اوفو بالعقود، اپنے وعدوں کو اپنے معاہدوں کو پورا کرو. تم مسلمانوں کی طرف سے نہیں لڑنا، تم اور تمہارے والد ایک طرف ہو جائے. مسلمانوں کو بندوں کی ضرورت تھی نہیں تھی. یہاں 313 وہاں 1000. مسلمانوں کی تعداد تو ویسے کم تھی. اللہ کے نبی فرمایا نہیں، وہ فرمانے لگے کہ اے اللہ کے نبی وہ معاہدہ تو مجبوری میں ہوا، وہ معاہدہ تو زبردستی گویا کہ ہوا، ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا اور ہجرت فرض تھی، ہمیں ہجرت کرنی تھی، کوئی راستہ ہی نہیں مل رہا تھا. اللہ کے نبی فرمایا نہیں، جس حالت میں بھی معاہدہ ہوا ہو معاہدہ ہے، اس کی پاسداری ضروری ہے. تم اور تمہارے والد ایک طرف ہو جاؤ، بقیہ مسلمان وہ جنگ میں شریک ہوں گے. یہ ہے عمل. ہماری یہاں باتیں بہت سب کر لیتے ہیں، جب عملی میدان میں آدمی اترتا ہے نا آدمی کو کہتا ہے کوئی راستہ تو نکل جائے، کوئی صورت تو نکل جائے، کوئی ایسی ترتیب بن جائے کہ کام چل جائے. ہم معاہدے کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں اور کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. تو یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے، اوفو بالعقود، اپنے معاہدے کو کیا کرو؟ پورا کرو. اور پھر فرمایا
اور ایک معاہدہ تو میرا اور آپ کا اللہ پاک کے ساتھ بھی تو ہے. ہم نے جب کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب ہم نے یہ کلمہ پڑھا ہے تو ہم نے اللہ رب العزت سے کیا کیا ہے؟ معاہدہ کیا ہے، یا اللہ تیری مان کر چلیں گے، تیرے نبی کے طریقے پہ چلیں گے. تو اس معاہدے کا پھر کیا کرنا ہے بھائی؟ اس معاہدے کا کیا کرنا ہے؟ اللہ ہم سے نہیں پوچھیں گے کلمہ تو پڑھ لیا تھا تم نے، ہم سے معاہدہ تو کر لیا تھا، اس معاہدے کی کتنی پاسداری کی، ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ ایسا نہ ہو کہ انسان آئیں بائیں شائع کر رہا ہو. اس معاہدے کو بھی انسان یاد رکھا کرے، بار بار اس معاہدے کی تجدید کر لیا کرے. جب کلمہ پڑھا کرے نا، وہ کلمہ بھی کم سے کم روزانہ پڑھنا چاہیے آدمی کو، روزانہ. بس وہ ایک مرتبہ پڑھ لیا، وہ بچپن میں پڑھا دیا تھا اماں نے، وہ آج تک وہی کلمہ چل رہا ہے. روزانہ 100 مرتبہ 100 تسبیحات جو ہے نا وہ کس کلمے کی ہونی چاہیے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آج اگر یہ کلمہ روزانہ کی بنیاد پہ بکثرت میری اور آپ کی زبان پہ ہوگا تو جب میرا اور آپ کا نزاع کا وقت ہوگا، آخری وقت ہوگا نا، تو یہی کلمہ میری زبان پہ آئے گا. بعض لوگوں کی زبان گالیوں کی عادی ہے، ان کی زبان گالیوں کی عادی ہے، ان کی زبان سے گالیوں کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا. بعض خواتین کا حال یہ ہے، وہ گالم گلوچ گالیاں دیتی ہیں. بعض لوگوں کا تقیہ کلام ہوتا ہے گالیاں دینا. اچھا ان کو پتہ بھی نہیں چلتا بعض اوقات کی زبان سے گالی نکل، عادت ہے نا. جب آدمی تکلیف کا وقت ہو نا، جب آدمی کا آخری وقت ہونا، ایسا نہ ہو کہ جس وقت میں اللہ کے نبی کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں اور یہ اپنی زبان سے وہی اول فول و تکیہ کلام اس کے نکل رہے ہوں. کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کہاں کھڑا ہوا آدمی؟ الامان الحفیظ. تو لہذا آدمی کلمے کا ورد جو ہے وہ کرتے رہا کرے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے، لا تحلوا شعائر اللہ، یہ جو اللہ کے شعائر ہیں نا ان کی بے حرمتی مت کیا کرو. ان کی بے حرمتی، اسلام کے چند شعائر ہیں. یہ جو اذان ہے یہ کیا ہے؟ یہ شاعر اسلام میں سے. اور یاد رکھیے جو آدمی شاعر اسلام کی بے حرمتی کرتا ہے، اس کا مذاق اڑاتا ہے نا، وہ آدمی ادارہ اسلام سے خارج ہے. اس آدمی کو تجدید ایمان اور دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہیے. جو آدمی شاعر اسلام کا مذاق اڑاتا ہے، بعض لوگ اذان کا مذاق اڑاتے ہیں. بعض اوقات بعض مساجد کے اندر جو مؤذنین ہیں، زمانہ گزر جاتا ہے، کوئی 20 سال سے کوئی 25 سال سے وہ اذان دے رہا ہے، بڑھاپا تو آتا ہے نا، یہ نہیں آتا مولوی پہ بڑھاپا نہیں آتا ہے نا. تو اب اس بیچاری کی آواز، اس کا لہجہ خراب ہو جاتا ہے، اور وہ لیکن اسی کام کے ساتھ لگا رہتا ہے. لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، فلاں کا موزن دیکھو اور ہمارے موزن کو دیکھو. لوگ اس طریقے کا مذاق اڑاتے ہیں، اذان کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. بعض لوگ ٹوپی کا، عمامے کا، علماء کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کو اپنے ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کریں. بعض مولویوں کا مذاق اڑاتے ہیں، بعض ملا کہتے ہیں، جو ملا آ گئے، ملا پارٹی آ گئی. بعض لوگ وہ خواتین جو با پردہ ہوتی ہیں ان خواتین کا مذاق اڑاتی ہیں. بعض خواتین یہ دیکھو جی یہ انہوں نے کیسا برقع پہن لیا، اور طرح طرح کی جو ہے وہ گفتگو ہوتی ہیں. مسجد، مدارس، اذان، نماز، ٹوپی، عمامہ، علماء، حفاظ، قراء، دینی لوگوں کا مذاق اڑانا، یہ اللہ کی ہاں انسان کا یہ بہت بڑا جرم لکھا جائے گا. انسان کی ایسی پکڑ ہوگی کہ انسان کو پھر معافی نہیں ملے گی. اور یہ بھی سمجھ لیں جس نے دین کا مذاق اڑایا ہے نا، اللہ نے اس کا مذاق بنایا پھر وہ فٹ بال بن گیا ہے. وہ لوگ اس کو جو ہے نا پھر جو نا ایک ادھر سے مارتا ہے، دوسرا ادھر سے مارتا ہے، رل جاتا ہے. پھر وہ بعض لوگ بڑا مکے لہرا کے باتیں کرتے ہیں مساجد کے بارے میں اور مدارس کے بارے میں. او بھائی جب تم نہیں تھے نا اس وقت بھی یہ مسجدیں تھیں، تمہارا ابا بھی جب نہیں تھا نا اس وقت بھی یہ مسجدیں تھیں. تم نہیں ہوگے، تمہاری نسلیں نہیں ہوں گی، لیکن یہ مساجد، یہ مدارس، یہ اسی طریقے سے کام کرتے رہیں گے. ان مدارس کا نا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. آج جو گلی گلی آپ کو ہمیں حفاظ مل رہے ہیں نا، ایک زمانہ وہ ہمارے بڑے بتلاتے ہیں کہ حفاظ نہیں ملتے تھے، دوسری جگہوں سے تلاش کر کے حفاظ لایا کرتے تھے. یہ جو آج گلی گلی حفاظ تیار ہوئے ہیں، یہ کہاں تیار ہوئے ہیں؟ یہ کس نے تیار کیے؟ یہ کالجز سے تیار ہو کے نکلے، یہ کسی یونیورسٹی سے، یہ مدرسوں سے تیار ہو کے نکلے. یہ مدرسوں کا احسان ہے. یہ احسان فراموشی یا نمک حرامی انسان کو نہیں کرنی چاہیے. جو جس کی کوالٹی ہو وہ انسان کو تسلیم کرنا چاہیے.
ایک انسان تسلیم نہ کرے اور اوپر سے پھر بے ادبی اور بے حرمتی اور مذاق بنائے، الامان الفیل، انسان کو اس سے جو ہے وہ ڈرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہود اور نصارہ وہ یہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں۔ یہ خوش خیالی کے اندر جو ہے وہ شریک ہیں، یہ خوش فہمی کے اندر شریک ہیں، یعنی کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بہت محبوب ہیں، اللہ کے بہت محبوب ہیں۔ اللہ کے محبوب ہو سکتا ہے وہ جو اللہ کے محبوب کو ہی نہ مانے، وہ آدمی اللہ کا پسندیدہ ہو سکتا ہے جو اللہ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نہ مانے، اپنے وقت کے نبی کو نہ مانے۔ ہمارے زمانے میں بھی بعض لوگ ایسے ہیں جو اس خوش خیالی کے اندر شریک ہیں اور اس غلط فہمی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم تو بس ولی اللہ ہیں، مسجد کی گلی میں نہیں آتے جی ہم تو بس ولی اللہ ہیں، ہم تو بہت نیک ہیں جی۔ بد نگاہی وہ کرتے ہیں، نمازوں کی پرواہ ان کو نہیں ہے، زبان کا غلط استعمال ان کا ہوتا ہے، مالی لین دین سب آل فال ہوتی ہے، لیکن اس خوش خیالی اس خوش فہمی میں بیٹھے ہوئے کہ جی ہم تو اللہ کے بہت نیک بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ بھئی کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ ایک نظام، ایک رول اور ریگولیشن بنا ہوتا ہے نا، ہر ادارے کا ایک رول ریگولیشن ہے نا کہ آپ نے اس ٹائم پہ آنا ہے، اس ٹائم پہ جانا ہے، آپ کی یہ ڈیوٹیز ہے، آپ کے یہ کام ہے، ہفتے میں اتنے دن چھٹی ہے، یہ ساری ترتیب ہوتی ہے نا۔ تو جب ایک چھوٹی سی کمپنی کے اندر رول ریگولیشن ہے، ایک نظام ہے، تو اللہ نے یہ پورا جو ایک قدرتی نظام چلایا ہے، کیا اس کو رول ریگولیشن نہیں ہوگا؟ اس کا بھی تو ایک نظام ہے نا۔ اللہ کی مانو گے، اللہ کے نبی کی مانو گے، اس کے طریقے پر چلو گے، اپنے آپ کو مالی معاملات کے اندر صاف ستھرا رکھو گے، عبادت کو وقت پر ادا کرو گے، اپنے آپ کو پاک اور صاف متقی بنانے کی کوشش کرو گے، اپنے تزکیے کی فکر کرو گے، تو تم تو اللہ کے محبوب ہو۔ اگر یہ کچھ بھی نہیں ہے تمہارے اندر اور تم کہتے ہو کہ اللہ کے محبوب ہو، تو تم اپنے آپ کو کچھ بھی بنا لو، اللہ کے یہاں تمہارا کوئی مقام نہیں ہوگا۔ یہ جو غلط فہمی ہے نا، یہ اسی غلط فہمی کے اندر یہود و نصارہ تھے۔ آج یہود و نصارہ تباہ و برباد ہو گئے، مختلف شکلوں سے اللہ پاک نے ان پر عذاب کو بھیج دیا، وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکے۔ تو وہ آدمی جو اس غلط فہمی کے اندر شریک ہیں، تو وہ لوگ بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا دیکھ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب اللہ سے ملاقات ہو اللہ پاک فرما دے کہ تم کہاں ہمارے محبوب؟ ہمارا محبوب تو وہ ہے کہ جو مسجد کی صفوں میں کھڑا ہوتا تھا، جو رات کو تہجد میں اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہا کرتے تھے، ہمارا محبوب تو وہ ہے۔ تم نے جو کبھی ہمارے لیے آنسو بہائے نہیں، بیٹی رخصت ہو رہی تھی اس وقت تو رونا آ گیا تمہیں، مال ضائع ہو گیا اس وقت تو رونا آ گیا تمہیں، لیکن کبھی اس پر رونا نہیں آیا کہ میں اللہ کا اتنا نافرمان، اللہ کو منا لوں، اللہ کو راضی کر لوں، اس پر کبھی تجھے رونا نہیں آیا۔ اب تیرے لیے ہمارے پاس کوئی ایسی راحت والی چیز نہیں ہے کہ جس سے تجھے سکون ملے، لے جاؤ اس کو پکڑ کے اور گھسیٹ کے جہنم کے اندر داخل کر دو۔ اس دن کے آنے سے پہلے اس غلط فہمی سے باہر نکلنے کی ہمیں کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ۔ کہ جو بنی اسرائیل ہے نا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ قوم تھی بنی اسرائیل، یہ اصل فلسطین ملک شام کی رہنے والی تھی۔ کہاں کی رہنے والی تھی؟ ملک شام کی۔ ان کو مصر کے اندر فرعون نے اپنا غلام بنا لیا تھا۔ کیا بنا لیا تھا؟ اپنا غلام بنا لیا تھا۔ جب فرعون غرق ہو گیا نا، تو پھر ان کو حکم ملا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اس قوم کو جو فلسطین کے رہنے والے تھے ان کو حکم دیا کہ چلو جی اب کہاں چلتے ہیں؟ اپنے ملک مصر سے فلسطین واپس چلتے ہیں۔ جب یہ واپس جانے لگے نا، تو ان کو یہ معلوم چلا کہ ہمارا جو علاقہ فلسطین ہے، اس فلسطین اس ملک شام کے اندر قوم عمالقہ رہتی ہیں۔ کون سی رہتی قوم؟ قوم عمالقہ۔ وہ جو قوم تھی نا، وہ بڑی ڈل ڈول والی تھی، بڑی طاقتور تھی۔ تو یہ حیران ہو گئے، کہنے لگے کہ بھی وہاں جائیں گے اس سے کیسا مقابلہ کریں گے، ان کو کیسے باہر نکالیں گے کہ ہم یہاں رہنے کے لیے آئیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے وقت کے نبی پر یہ وحی نازل فرما دی کہ آپ ان سے یہ کہیے کہ یہ وہاں جائیں، ان کی وہاں پر ان سے جنگ ہوگی اور اللہ تمہیں کامیاب کرے گا، یعنی بنی اسرائیل کو کامیاب کرے گا اور قوم عمالقہ کو اللہ وہاں سے باہر نکال دے گا، پھر تم اپنے ملک کے اندر رہ جانا۔ لیکن انہوں نے کہا نہ۔ جب یہ آدھے راستے پہ پہنچے نا،
کہنے لگے نہیں رہی، وہ تو بڑے طاقتور قوم ہے اور جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ طاقت رکھتے ہیں، بڑے ڈل ڈول والے ہیں، تو ایک کام کریں جو ہم تو یہاں سے آگے نہیں جائیں گے۔ اور کون جائے گا؟ فرمایا کہ وہ قوم والے یہ کہنے لگے کہ ہم تو یہیں پر بیٹھے رہیں گے۔ فاذهب انت وربک، اے موسیٰ تم چلے جاؤ اور تمہارے ساتھ تمہارا رب چلا جائے، فقاتلا، اور اس قوم مالکہ سے جنگ کر لے، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ جو پھر اللہ کی نہ مانے، اللہ تو آزادی دے رہے تھے، جاؤ تم فلسطین میں جاؤ، اپنے ملک میں چلے جاؤ، اور تمہارا رب کہہ رہا ہے نا تمہاری جنگ ہوگی، تمہیں اللہ فتح یابی سے ہم کنار فرمائیں گے، لیکن انہوں نے اللہ کی بات کا یقین نہیں کیا، اللہ کی بات کا یقین نہیں کیا۔ پھر اللہ کا عذاب کیا آیا؟ اللہ کا عذاب یہ آیا کہ وہ قوم جو فلسطینی تھے، جو مصر سے نکلے تھے، فلسطین جا رہے تھے بنی اسرائیل والے، اللہ نے ایسا عذاب ان پر نازل فرمایا کہ 40 سال تک اسی صحرائے سینا کے اندر وہ بھٹکتے رہے۔ 40 سال تک نہ پیچھے واپس مصر جا سکتے تھے، نہ آگے فلسطین جہاں جانا تھا وہاں جا سکتے تھے، راستہ ہی ان پہ گم ہو گیا، وہ اسی میں گھومتے رہے۔ اس 40 سال کا عرصہ تھا، وہ اسی میں اللہ پاک نے ان کو قید کر دیا۔ جب اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ تم آگے جاؤ، ہم کہہ رہے ہیں نا تم کامیاب ہو گئے، اللہ کی بات کا یقین نہیں کیا، اللہ کی بات کا یقین نہیں کیا، رسوا ہو کے رہ گئے، رسوا ہو کے رہ گئے۔ ہم بحیثیت مسلمان ہمیں اللہ کی بات کا کتنا یقین ہے، ہمیں اللہ پر کتنا یقین ہے، ہمیں اللہ کی قدرت پر کتنا یقین ہے، یہ بہت سوچنے کی بات ہے۔ اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ تو ہم پڑھ لیتے ہیں اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کی قدرت پر ہمیں کتنا یقین ہے۔ ہمیں آرمی چیف فیلڈ مارشل صاحب کی قدرت پہ، ان کی طاقت پہ تو یقین ہے، ہاں بھائی ایک حکم ہوگا یہ ہو جائے گا۔ ہمیں ایک ڈی ایس پی صاحب کی طاقت کا تو بڑا یقین ہے کہ جی وہ ان کے کپڑوں پر ستارے لگے ہوتے ہیں، وہ حکم کریں گے یہ ہو جائے گا۔ اور جی اللہ بھی کچھ اللہ کے پاس بھی قدرت ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کی قدرت کا اندازہ کیوں نہیں ہے؟ اصل میں ہم پڑھتے ہیں اخبار، ہم سنتے ہیں خبریں، تو اس میں عوام اور عہدے والوں کی قدرت اور طاقت کا جو ہے وہ ذکر ہوتا ہے، تو اس لیے ہمیں ان کی طاقت کو یہ تو یقین ہے۔ ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، اس لیے اللہ اور اللہ کی قدرت کا یقین ہمیں آتا نہیں ہے۔ قرآن پڑھیں گے نا تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ کون ہے اور وہ کون ہے، پھر پتہ چلے گا کہ ان کی کیا طاقت ہے اور اس کی کیا طاقت ہے۔ الحی القیوم، یہ تو آج ہے کل نہیں ہوں گے، وہ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ کیا یہ بات ہے اس کی؟ تو اس کا تو ایک حکم دنیا ہل کر رہ جائے گی، ایک حکم دنیا ہل کر رہ جائے گی، اور جب وہ چاہ لے تو اس کے حکم ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اور جب وہ نہ چاہے تو لاکھ کوششیں کر لو، لاکھ کوششیں کر لو، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا عزیز دوستوں قرآن پڑھنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہم بھی بنی اسرائیل کی طرح ہم لوگوں کا خوف تو رکھیں، ہم لوگوں کا تو خوف رکھیں، لیکن جو لوگوں کو پیدا کرنے والا خالق ہے اس کا خوف اور ڈر ہمارے دلوں سے نکل جائے۔ اور ہمارا حال ہی یہی ہے، ایک پولیس والا کھڑا ہو نا، ہم اس ڈر سے آگے نہیں جاتے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا چلان ہو جائے، اس سے ڈرتے ہیں، لیکن اللہ نے قانون کی خلاف ورزی کا منع کیا ہے، اس اللہ سے نہیں ڈرتے۔ یہ کہہ دیا جائے کہ لکھا ہوا ہو آپ کو کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، اس سے ڈر جائیں گے، جی کیمرہ یہیں کہیں لگا ہوا، انویزیبل ہے، کہیں چھپایا ہوا ہے، کہیں لگا ہوا ہے، اس سے ڈریں گے۔ اور جو اللہ صبح بھی دیکھ رہا ہے، رات بھی دیکھ رہا ہے، گھر بھی دیکھ رہا ہے، باہر بھی دیکھ رہا ہے، سب کو سب اوقات میں تمہیں دیکھ رہا ہے، اس اللہ سے نہیں ڈریں گے۔ یہ کیسا ڈر اور خوف ہے بھائی، یہ کیسا ڈر اور خوف ہے؟ اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر انسان کے دل میں ہوگا۔ ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا، بعض گناہ وہ ہوتے ہیں کہ جن گناہوں سے صرف اللہ کا ڈر اور خوف ہی انسان کو روک سکتا ہے۔ کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا تو کون سی پولیس آ کے اس کو پکڑے گی بھائی، کون سی اس پہ ایف آئی آر کٹے گی، نماز نہیں پڑھتا؟ ہاں اگر اس کے دل میں خوف ہوگا نا
پھر وہ آدمی نماز نہیں چھوڑے گا. کیوں؟ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. میں کس سے ڈرتا ہوں؟ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. بس یہ سمجھ لیں بات کو. اللہ کا ڈر اور خوف، اور اللہ سے مانگا کریں یا اللہ اپنا ڈر اور خوف نصیب فرما، اپنے احکامات کی قدر یا اللہ ہمارے دل کے اندر پیدا فرما، اور اپنے نبی کی محبت یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، وہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ پیغام لوگوں تک پہنچا دیجئے، آپ لوگوں تک پہنچا دیجئے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ہمارا پیغام لوگوں تک نہیں پہنچایا نا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، آپ نے رسالت رسول ہونے کا حق ادا نہیں کیا. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ہمارا جو دین تھا، جو دین کا پیغام تھا، ہم نے آپ کو دیا ہے، آپ لوگوں تک پہنچا دیں. اور اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، رسالت کا حق ادا نہیں کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی دین پہنچایا نہیں پہنچایا؟ جب میری اور آپ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اقدس پہ حاضری ہونا، اللہ سب کو یہ دولت بار بار نصیب فرمائے. بس ویڈیو نہیں بنانا وہاں بیٹھ کے، وہاں ویڈیو نہیں بنانا. لوگ روزہ رسول پہ کھڑے ویڈیو کیوں بنا رہے ہو بھائی؟ اتنی محنت، اتنی تگو دو کر کے، اتنی دعائیں مانگ کے یہاں آئے ہو کہ ان سے ملاقات ہو، وہاں گھر پہ ویڈیو کال ہو رہی ہوتی ہے. تم وہاں سے یہاں پہنچے ہو اور یہاں پہنچ کر پھر وہیں فون پہ لگا دیا. کس کو دکھا رہے ہو بھائی؟ اتنا مقدس مقام ہے اس روئے زمین پہ، اس سے زیادہ مقدس مقام کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ مقدس ہستی کوئی نہیں ہے. جب آدمی وہاں حاضری دے، حاضر ہونے کے بعد اس بات کا اقرار کیا کرے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دین جو اللہ نے آپ کو دیا تھا، آپ نے کامل مکمل اکمل صورت میں مجھ تک پہنچا دیا. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، میں اس بات کی پہنچ گیا نا بھائی. قرآن میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے؟ احادیث نبویہ میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے؟ کامل مکمل اکمل صورت میں من و عن مجتر، اور آپ تک وہ دین کیا ہے؟ وہ پہنچ گیا ہے. اب ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ اس دین کو پیٹی میں بند کر کے رکھ دو، یہ دوسرے تک پہنچانا ہے. دین ہم تک کیسے پہنچا ہے؟ کوئی صحابی آئے تھے میرے پاس، لوگوں سے ہی پہنچانا، اور ہم بھی لوگ ہی، ہم آگے آنے والے لوگوں کو پہنچائیں گے. تو یہ سلسلہ اس امت کے اندر جو ہے وہ چلتا رہے گا. جب حجۃ الوداع کا موقع تھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری خطبہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کا مزاج یہ مبارک یہ تھا، آپ جب بھی صحابہ سے کوئی سوال کرتے نا تو صحابہ یا تو خاموش رہتے، ٹھیک ہے نا، یا یہ جملہ کہہ دیتے صحابہ اللہ و رسول عالم، بھائی اللہ اور اللہ کے نبی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. یہ صحابہ کا مزاج تھا. زیادہ بولنا حضور کے سامنے یہ صحابہ کا مزاج نہیں تھا. کوئی بھی اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوال فرماتے تو صحابہ جواب میں یہ کہتے اللہ و رسول عالم، اللہ کے نبی جانتے ہیں، بس اللہ کے نبی جانتے ہیں. حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ سوال کیا نا، هل بلغت 3 مرتبہ سوال کیا، هل بلغت، کیا وہ دین جو اللہ نے مجھے دیا تھا وہ میں نے آپ لوگوں تک پہنچا دیا؟ اس موقع پہ نہ صحابہ خاموش رہے اور نہ صحابہ نے یہ فرمایا، یہ کہا کہ اللہ و رسول عالم، اللہ کے نبی جانتے نہیں. اس موقع پہ جو صحابہ نے جواب دیا بڑا تفصیلی جواب دیا. صحابہ نے یہ فرمایا انک قد بلغت الرسالہ، آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، وادیت الامانہ، اور آپ کو جو اللہ نے قرآن دیا تھا اس قرآن کو آپ نے ہم تک پہنچا دیا، وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ، آپ نے امت کے ساتھ خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، وَكَشَفَ الْغُمَّةَ، اور جتنی برائیاں تھیں ان برائیوں کے بارے میں آپ نے بہت مکمل طور پر واضح طور پر ہمیں بتا دیا. یہ دین کامل مکمل صورت میں ہمارے سامنے آج آ گیا ہے. یہ جواب صحابہ نے دیا. جب یہ ثواب دیا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی جو ہے وہ آسمان کی طرف اٹھائی، فرمایا کہ یا اللہ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم، یا اللہ آپ گواہ رہیے گا، آپ گواہ رہیے گا کہ یہ گواہی دے رہے ہیں. ہم پھر عرض کرتے ہیں کہ جب بھی روزہ رسول پہ جا کر انسان کی حاضری ہو
اس جگہ جا کر بار بار یہ جملہ کہا کرے انک قد بلغت رسالہ وادیت الامانہ وکشف الغمہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ وکشف الغمہ. اے اللہ کے نبی آپ نے دین بھی پہنچایا, قرآن بھی پہنچایا, آپ نے جو ہمارے ساتھ خیر خواہی کی ایسی خیر خواہی تو مجھ سے میرا باپ بھی نہیں کر سکتا, میری ماں بھی نہیں کر سکتی, آپ نے میری اتنی فکر کی. وکشف الغمہ, آپ نے ایک ایک چیز کو گن گن کر بتا دیا, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, اس سے بچنا, اس سے دور رہنا, اپنے آپ کو بچانا, اپنے گھر والوں کو بچانا, ایک ایک چیز آپ نے مجھے بتا دی. یا اللہ کے نبی میں اس جگہ کھڑے ہو کر آپ کے سامنے اقرار کرتا ہوں آپ نے دین کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا. اور اللہ سے یہ دعا کرنی ہے, روزہ رسول پہ کھڑے ہو کر رسول سے دعا نہیں کرنی ہے. دعا کس سے کی جاتی ہے؟ اللہ سے. اللہ سے یہ دعا کرے یا اللہ جو دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے مجھ تک پہنچ گیا, یا اللہ اس دین کو آگے پہنچانے کا ذریعہ اور سبب مجھے بنا دینا, میں بھی لوگوں تک اس دین کو پہنچاؤں. پھر آپ کے پہلو میں کون ہیں؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور تھوڑا سا سامنے جائیں گے تو جنت البقیع ہے, وہاں ایک بڑی تعداد میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین وہاں پر موجود ہیں. جب ان کے روزے پہ حاضری دے انسان وہاں بھی جا کر یہ کہا کرے کہ دیکھیں اللہ پاک نے جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا وہ دین آپ نے حضور سے لیا اور پوری امت کے لوگوں کے اندر یہ دین کو پھیلایا. آپ نے نہ اپنے گھر کی فکر کی, نہ اپنے بیوی بچوں کو فکر کری, نہ اپنے مال کمانے کی فکر کی. آپ نے صرف اس چیز کی فکر کی کہ یہ کس طریقے سے یہ دین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے یہ دین ہم لوگوں تک پہنچا دیں. ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں آپ نے دین کی محنت کا حق ادا کیا ہے, اور اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ جس طریقے سے آپ نے ان لوگوں کو دین کی محنت کے لیے قبول فرمایا ہے, یا اللہ مجھے بھی اور میری نسلوں کو بھی اللہ دین کی محنت کے لیے قبول فرما لے. وہاں کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان یہ دعا کرے اور انہوں نے جو دین کی محنت کی ہے اس کی گواہی دے گا تو انشاءاللہ یہ ہے مقبول حاضری اور یہ ہے کامل حاضری, اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے نجات کے فیصلے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام تر باتوں پر کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.